الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو ہر چیز سیکھنی چاہیے، یہاں تک کہ جوتا پہننا بھی سیکھنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو یہ ڈھکن بند کرنا، اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی اور احتیاط کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو ان کی جو حدیث شریف کی مسجد تھی وہ بڑی ہیبت والی تھی، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے غلام کھڑے رہتے تھے چاروں طرف، اور اگر کوئی زیادہ گڑبڑ شڑبڑ کرتا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے حبشی غلاموں سے فرماتے تھے خضوع بیدی، خضوع بیدی، اور اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد سے مجلس سے باہر نکال دیا جاتا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایسی عظمت ہے اور ایسا جلال ہے، تو پھر میں اپنا کتاب کا ورقہ بھی آہستہ سے پلٹتا تھا کہ کہیں امام مالک کو اس کی آواز نہ آئی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم علم بعد میں سیکھتے تھے اور آداب پہلے سیکھتے تھے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آداب تو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے، علم کے نام پر حروف سیکھ لیتے ہیں. جی. باب قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد: المن صمغة والسلوى الطيب. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفضوله وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. آپ کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل جب وادی عتیق کے اندر 40 سال حیران و پریشان رہے اور نکلنے کا رستہ ہی ان کے اوپر بند کر دیا گیا، جس کو قرآن نے فرمایا کہ یتیہون فی الارض، اور اس لیے اس وادی کو وادی عتیق بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور انتظام یہ تھا کہ جھاڑیوں کے اوپر پتوں پہ صبح کو ایک گوند کی قسم کی بڑی مزیدار تھی ایک چیز جو تھی وہ جم جاتی تھی، چنانچہ وہ پتوں کے اوپر سے اس کو کھا لیا کرتے تھے، جس کو فرمایا من. اور بٹیریں اس علاقے میں بہت پیدا ہو گئیں، اتنی پیدا ہو گئیں کہ ان کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھرتی رہتی تھی، جب چاہتے تھے بٹیریں پکڑی اور کھا لیں. تو اس کو قرآن نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو مجاہد کا قول نقل کیا کہ من کہتے ہیں صمغہ کو، گوند کو. لیکن دیکھو گوند ایک تو ہوتا ہے جو آج کل کاغذ پہ آپ لگاتے ہو، یہ وہ گوند برا رہے نہیں والے صاحب، بلکہ ایک گوند وہ ہوتا ہے جو درختوں سے نکلتا ہے. بعض درختوں کی جڑوں میں سوراخ کرتے ہیں تو اس میں ایک گاڑھا گاڑھا سا مادہ نکلتا ہے، بڑا مقوی ہوتا ہے، پیتے بھی ہیں، ہے نا. بعض علاقوں میں اس کے ہاں ہے. آپ کے ہاں کون سے درخت سے؟ چلو ہے، تو بعض علاقوں کے لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ تو نہیں جانتے، میں نے بھی نہیں دیکھا، سچی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ گوند کو، وہ جو درخت ہے اس کو تھوڑا سا سوراخ کر دیتے ہیں، بس اوقات اس کے ساتھ دیگچی بھی لگا دیتے ہیں اور اس سے وہ گوند نکلتا ہے اور وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑا مفید ہوتا ہے اور تقویت میں بے نظیر اور بے مثال ہوتا ہے. اس کو صمغہ کہا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں جو آ رہا ہے اور مجاہد نے رحمہ اللہ نے جو قول نقل کیا کہ من سے مراد صمغہ ہے، اس سے مراد وہ گوند نہیں ہے
کہ جو درختوں سے نکالا جاتا ہے، نہ وہ گوند ہے جو آپ کاغذ پہ لگاتے ہیں، نہ وہ گوند ہے جس کو درختوں سے نکالا جاتا ہے جڑوں سے، لیکن بلکہ وہ ہے کہ جو من جانب اللہ پتوں کے اوپر آ جاتا تھا، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا۔ اور سلوا کے معنی سیل کے یعنی پرندہ، مراد اس سے بٹیریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی بٹیر بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن بنو اسرائیل کو یہ اچھی چیزیں بھی پسند نہیں آئیں، انہوں نے کہا کچھ لہسن اور پیاز ہونا چاہیے۔ جی اب آگے حدیث شریف نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کہ جو کھمبی ہے، سانپ کی چھتری ہے، یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے اور اس کا پانی آپ کے لیے شفا ہے۔ کما کہتے ہیں کھمبی کو، اس کو اردو میں کھمبی بھی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کو سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں، اور دیکھی نہیں دیکھی تو یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے، یعنی اس کو آدمی ظاہر ہے اس کی کوئی کاٹ تو نہیں ہوتی بلکہ خود ہو جاتی ہے، اس کو نکال لیتے ہیں زمین سے، پھر پکاتے ہیں نا، پکا کے اس کو کھاتے ہیں، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمعہ جو ہے یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے، لیکن یہاں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ سب اسئلہ مقدرہ کا جواب ہے۔ پہلا یہ کہ الکما کے اوپر جو الاسلام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، مراد وہ کما ہے جو حجاز کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ ساؤتھ افریقہ میں اور بعض علاقوں کے اندر ایسی سانپ کی کھمبی ہوتی ہے جو بڑی زہریلی ہوتی ہے، اور شاید آپ کے علاقوں میں بھی بعض علاقوں کے اندر ہوتی ہوگی، وہ ایسی زہریلی ہوتی ہے کہ اس سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے اور طرح طرح کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حالت اصلاح اس کو الاسلام جنس کا لینا مشکل ہے، الاسلام عہد خارجی کا لیا جائے گا، اور مراد یہ ہے کہ وہ کھمبی جو حجاز میں ہوتی ہے، یعنی جس کا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا ترمذی کی کتاب الطب کی روایت کے اندر کہ میں نے کھمبی لی اور میری ایک جاریہ عشوا تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی، میں نے اس کے آنکھوں میں ڈالی، فبرأت بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بری ہو گئی۔ مراد ہر کمانی مولد صاحب نقل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عقل بھی چاہیے، بلکہ یک من علم را دہمن عقل درکار، ایک من علم کے لیے کم از کم 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ ایک روایت کو سمجھنے کے لیے کم از کم 10 کلو عقل کی ضرورت ہے، تب جا کے مسائل حل ہوتے ہیں، ورنہ آپ بند کے کر کے اگر تم اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھو گے تو اس میں اشکالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ الکامہ میں جو اسلام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، یعنی مراد وہ کما ہے کہ جو جس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور جو حجاز کے اندر کثرت سے پیدا ہوتی تھی، ہمارے علاقوں میں بھی ہوتی۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ المن کے اوپر جو اسلام ہے وہ دونوں قسم کا ہو سکتا ہے، عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے اور جناب جنس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عہد خارجی کا ہو تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ یہ جو سانپ کی کھمبی ہے یہ اس من میں سے ہے جو انزلنا علیکم المن والسلویٰ، جو بنو اسرائیل کے اوپر نازل کی گئی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بنو اسرائیل کو وہ گوند بھی ملتا تھا جو درختوں کے اوپر اور جھاڑیوں کے پتوں کے اوپر آ جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ سانپ کی کھمبیاں بھی، سانپ کی چھتری کھمبیاں بھی بہت ساری ہوتی تھی، اس کو بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے کہ یہ من میں الاسلام جنسی ہے، مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ ایک احسان وہ ہے جو بنو اسرائیل پر کیا گیا تھا، ایک احسان یہ ہے کہ الکما سے تم کاٹ نہیں کرتے، لیکن کاٹ نہ کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتے۔ تو اگر پہلی صورت لوگ ہے تو اس میں یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ کما جو تھی بنو اسرائیل کے ہاں بھی تھی،
اور اگر دوسری توجیہ آپ نے تو اس میں یہ کوئی ثابت نہیں ہوگا کہ کم آتی، کیونکہ روایات سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس لیے کہا جائے گا کہ من سے مراد احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات میں سے وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھ کے لیے شفا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، شفا کیوں نہ ہو، اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، اور اگر آپ بدتمیزی سے اور بے طریقے سے استعمال کریں گے تو اچھی چیز بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اب شہد جو ہے وہ شفا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کے لیے اس کا طریقہ استعمال کچھ ہو اور دوسرے مریض کے لیے طریقہ استعمال کچھ اور ہو۔ آپ بدعتوں استعمال کریں گے بغیر عقل کے، یعنی محض روایت کو دیکھ کے، تو ایک یکمن علم دامن عقل باعث، تو اس میں نقصان کا ڈر ہے۔ اب یہ کہ شہد میں شفا تو ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے، لیکن شفا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک بوتل پوری شہد کی ڈھیل دو، اس سے شفا ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو سکتا ہے نقصان ہو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نماز اچھی چیز ہے، لیکن آپ 3.5 رکعتیں پڑھ لو تو کیا نماز کا کوئی ثواب ملے گا آپ کو؟ الٹی پڑ جائے گی آپ کے اوپر۔ وہ 3.5 ہی، وہ 2 یا 3 یا 4 حساب سے پڑھنی پڑتی ہے، اپنے موقع اور محل کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کمعہ ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود طریقہ کیا ہوگا؟ جب کمعہ کا ہم پانی نکالیں گے تو کس طریقے سے نکالیں گے؟ پھر آنکھ میں ڈالیں گے تو کس طرح ڈالیں گے؟ صبح شام ڈالیں گے یا ایک دم بہت سارا ڈال دیں گے یا چند قطرے ڈالیں گے؟ اب یہ مختلف صورتیں ہیں، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ طبیب کی۔ اور اسی لیے جتنے بھی کتاب الطب والرقیٰ وغیرہ کی احادیث ہیں تو ان کو طبیب کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ طریقہ اس سے معلوم ہو جائے۔ شفا تو ہے، لیکن شفا کا طریقہ جو ہے وہ اسے معلوم کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پانی کی جو ہے بخار میں پانی سے شفا ہوتی ہے نا؟ جب پڑھا آپ نے حدیث شریفہ کے اندر، لیکن یہ کہ پانی کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہر جاری کے اندر نہائیں اور اس سے شفا ہو، جیسا کہ حجاز کے بخار کے اندر یا آج کل بھی جو گرمیوں کے زمانے میں بخار آتا ہے لو کا، اس کے اندر برف کی فواریں ڈالنا اور نہانا یہ مفید ہوتا ہے۔ لیکن اگر سردی کا زمانہ ہو اور گلگت کا علاقہ ہو چترال کا، اور اس میں جناب سخت سردی میں آپ برفیلے پانی کے اندر نہا لیں بغیر عقل کو استعمال کیے ہوئے، تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو آدمی کو علم کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہے۔ وہاں اگر ایسا علاقہ ہو یا ایسا بخار ہو، وہاں بھی پانی شفا ہے مولوی صاحب، لیکن اس کو یا تو پیا جائے گا یا اس کو جناب ڈرپ کی شکل کے اندر چڑھایا جائے گا یا کوئی اور طریقہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ شفا تو ہے، لیکن طریقے مختلف ہو سکتے ہیں امراض کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ بوڑھے آدمی کے لیے جو کچھ اور ہے، بچے کے لیے کچھ اور ہے، عورت کے لیے کچھ اور ہے، طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسع كثير. وبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أسفارهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة قوله. جو ہے بڑے بدتمیز زبانیں ان کی بڑی لمبی، جیسے غیر مقلدین کی زبانیں، غیر مقلدین کے اندر ہے نا کچھ وہاں کے اثرات ہیں، اور یہ جو بریلوی ہیں ان کے اندر کچھ نصارہ جیسے اثرات ہیں، تو یہ مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ گستاخ سے بڑے بدتمیز تھے، تو کہا تو یہ کیا تھا کہ حطتن کو ہو، لیکن انہوں نے کہنا کیا شروع کر دیا؟ حنطتن اور حطہ حبۃ فی شعرۃ. جی من كان عدوا لجبريل
وقال عكرمة جبر وميت وسراف عبد إيل الله. یعنی ایل کے معنی اللہ کے، تو جبرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، اسرافیل اس کا مطلب ہے عبداللہ، اور میکائیل اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ عبداللہ. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه رضي الله تعالى عنهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أفضل أشراط الساعة وما أفضل طعام أهل الجنة وما ينزل الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهن جبرائيل آنفا قال جبرائيل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من اچھا، یہ جو آ رہا ہے کہ 3 سوال آ کر عبداللہ ابن سلام نے کیے. وہ اپنے باغ کے اندر پھل چن رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے صاحب آئے ہیں جو نبوت کی بات کرتے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ ان وجہ ہو گئی تھا بے کذاب، یہ کسی چھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، سچے آدمی کا چہرہ ہے. تو انہوں نے 3 سوال کیے، وہ 3 سوال یہاں نقل کیے گئے ہیں. تو جب 3 سوال کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھے ان کے جوابات بتائے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ جبرائیل نے، تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے. اس کو جبریل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف لغات ہیں اس کے اندر. تو قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. تو عبداللہ ابن سلام اس وقت تک یہودی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ذاک عدو الیہودی من الملائکہ، کہ یہ ملائکہ میں سے یہود کے دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ وجہ یہ تھی کہ یہود جو کچھ بات کرتے تھے بدتمیزی کی اور گستاخی کی، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ جاتے تھے اور آ کر بتا دیتے تھے. تو یہودی بڑے پریشان تھے کہ ہم چھپ کر بھی کمرے میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتی ہے. تو یہ سارا کیا کرایا جو ہے یہ جبریل علیہ السلام کا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جبریل جو ہیں یہ یہود کے دشمن ہیں. جی. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أما أفضل أشراط الساعة فنار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أفضل طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت مچھلی کے جگر کا ایک زائد ٹکڑا. یہ مچھلی جو ہے اس کا جگر ہوتا ہے، کلیجی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کلیجی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ بھون کر یہ بھی صورت میں بھی یہ اہل جنت کو پیش کیا جائے گا. اور یہ ماتا پتا مدلوں نے مزہ فرمایا کہ میں ایک علاقے میں گیا، آپ کو بھی شاید پتا ہو، فرمایا میں ایک علاقے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سب سے مہنگی ڈش ہم آپ کو کھلاتے ہیں. اس پورے ملک میں جو سب سے مہنگی ڈش ہے وہ ہم آپ کو کھلائیں گے. تو تھوڑی سی آئی تو پتہ چلا کہ وہ زیادہ تو کبھی بھی پھوس تھی. تو بہت ساری مچھلیاں لے کر ان کی کلیجی، صرف کلیجی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا سا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انتہائی لذیذ ہوتا ہے. تو اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پہلا کھانا ان کو کھلوائیں گے اور پہلی دعوت جو ان کی جائے گی وہ زیادہ تو کبھی بھی پھوس ہوتی. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم أن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بہتن اور بہتن، اور یہ جمع ہے بہوت کی. اور بہوت کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہت زیادہ الزام لگانے والا ہو، بہتان لگانے والا ہو. تو یہودی جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بہتان لگانے والے ہیں. جی. وإنهم أن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود.
یبہدونی یہ اصل میں تھا یبہدوننی. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم فقالوا رضی اللہ عنہ کہنا مشکل ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. جی. فقالوا أعاذه الله من ذلك. اسی کی عقل کی ضرورت ہے. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا فانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. ما اللہ نے سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہودی جو ہے نا بچے بہتان لگانے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ علیہ السلام کو پردے کے پیچھے کر دیا، یہودیوں کو بلایا اور یہودیوں کو بلا کے فرمایا کہ بھئی تمہارے ہاں جو وہ عالم ہے عبداللہ ابن سلام اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا. خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذلک. خیر اندر سے پردے کے پیچھے سے عبداللہ ابن سلام نکل آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو وہی یہودی کہنے لگے شرنا وابن شرنا. یہ ہے مولوی صاحب ذرا سی دیر میں تعریف، اور جب اپنی مرضی کے خلاف ہو گئے تو سارے عیوب ان کے اندر پیدا ہو گئے. آج کل بھی یہ گڑبڑ ہوتی ہے، جب تک آپ کی مرضی کے مطابق بات کہو تو بہت اچھے، اور جب ذرا مرضی کے خلاف بات کہو تو بہت برے. یا تو ساری خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں یا ساری برائیاں، حالانکہ ہر آدمی کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. جی. فانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف. تو انہوں نے ان پر نقص لگانے شروع کر دیا، عیب لگانے شروع. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ما ننسخ من آية أو ننسها. بات ختم ہو گئی اور یہ ما ننسخ ایک نیا بات شروع ہو رہا ہے. نعم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي. پہلے باب تو پڑھو نا. باب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال عمر أقرأنا أبي وأقرأنا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها. قرآن مجید کے اندر نسخ ہوا ہے اور نسخ کے اوپر نسخ کے اجرا کے اوپر سارے علماء متفق ہیں. البتہ آخر میں جا کر حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے کافی یہ بات فرمائی کہ نسخ جو ہے وہ صرف 4-5 آیتوں کے اندر ہوا ہے، باقی سب کے اندر کچھ نہ کچھ انہوں نے توجیہ فرمائی ہے، جیسا کہ آپ نے الفوز الکبیر کے اندر پڑھ لیا ہوگا. بہرحال نسخ جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اور قرآن نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اب روایت نقل کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ہیں اور ہم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی. اب دیکھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کی. حضرت علی تعریف کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی اور حضرت عمر فاروق تعریف کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ ہم میں بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی. لیکن فرمایا کہ اگرچہ ابی ابن کعب بہترین قاری ہیں لیکن پھر بھی ہم ابی کے پاس قولوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ ابی یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا وہ چیز جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی ہے. یعنی بعض اوقات وہ آیات منسوخۃ تلاوت کی بھی تلاوت کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو عمر فاروق نے فرمایا اس معاملے میں ان کا اتباع نہیں کیا جائے. معلومہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر قول شاذ اختیار کرے گا احترام کے ساتھ اس کو ترک کر دیا جائے. تو وہی نے کہا بہت بڑے آدمی تھے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مسجد نبوی میں
امام متعین کیا تھا تراویح کے اندر، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت منسوخۃ التلاوت کی بات کرتے ہیں اس میں ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ما ننسخ من آیۃ أو ننسخها. باب قوله وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. کچھ پوچھنا تھا، ترجمہ کرانے کی ضرورت ہے. چلو مثابة يتوبون يرجعون. وبه باب نقل کیا، یعنی آیت نقل کی اور اس پر باب قائم کیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب اس میں لفظ آ رہا ہے مثابہ، تو مثابہ کے معنی ہے مثابہ سے امام بخاری چلے گئے یسوبون کی طرف، اور یسوبون کا پھر ترجمہ نقل کیا کہ یسوبون کا معنی ہے یرجعون، اور مثابہ کے معنی ہے لوٹنے کی جگہ کہ جہاں بار بار آدمی لوٹ کر آئے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ہم نے بیت اللہ کو مثابہ بنایا ہے کہ لوگ بار بار لوٹ کر اس بیت اللہ کی طرف آتے ہیں. یہ وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال عمر وافقت الله في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله دیکھو یہ کہا وافقت اللہ فی ثلاث کہ میں نے اللہ کے ساتھ موافقت کی 3 چیزوں میں. میں نے اللہ کے ساتھ موافقت کی 3 چیزوں میں. تو کیا مطلب؟ اسے کہا جاتا ہے موافقات عمر، کہ بہت سارے مقامات ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ تھی، ابو بکر صدیق کی رائے کچھ تھی، دونوں حضرات کی رائے ایک طرف تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور تھی. اور وہی نازل ہوئی کس کی رائے کے مطابق؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق، جیسے اٹھارہ بدر کا قصہ ہے، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ہے، اور تطہیر ہے، اور جناب عیلا وغیرہ مختلف واقعات. تو اور یہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گویا کشف ہو جاتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گویا کہ کشف ہو جاتا تھا، اور اس کشف کو تعبیر کیا گیا حدیث میں ایک دوسری تعبیر سے کہ یکو فی امتی محدثون، کہ اگر میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے من جانب اللہ باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ ان میں کون ہیں؟ عمر. تو عمر جو ہے وہ محدث ہیں، یعنی ملہم من اللہ ہے، ملہم من اللہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اگلی بات سمجھ، وہ یہ ہے کہ عمر فاروق کو کشف ہو جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو کشف نہیں ہوتا تھا. معلوم ہے کہ کشف کا ہونا یہ کوئی افضل ہونے کی دلیل نہیں. کشف کا ہونا یہ کوئی افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مفضول کو کشف ہو جائے، وہ محدث ہو جائے، یعنی ملہم من اللہ ہو جائے، اور اس پر کشف اور الہام ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ افضل نہ ہو. افضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ ظاہر حال کو اختیار کرتے تھے اور ظاہر حال کے مطابق فیصلہ فرما دیتے تھے، اپنے الہام اور کشف کی طرف رجوع نہیں فرماتے تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے کشف اور الہام کی طرف توجہ فرماتے تھے، اور اپنے کشف اور الہام سے جو بات ان کو سمجھ میں آتی تھی وہ عرض کرتے تھے، بعد میں وہی بھی اسی کے مطابق آ جاتی. اتخذت من مقام ابراہیم مصلی فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن
قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله ورسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمعت أنس عن عمر رضي الله تعالى عنه ترجمہ کرانے کی ضرورت ہے. چلو باب قوله تعالى بھائی اگر ایک آدمی کو بھی ترجمے کا ضرورت ہو یا کوئی لفظ ہو تو ضرور پوچھ لیں. حاضر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدتها قاعدة والقواعد من النساء واحدها قاعد. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں قواعد کا لفظ دو جگہ آیا ہے. ایک جگہ سے مراد ہے بنیادیں اور دوسری جگہ مراد ہیں وہ عورتیں جن کو اب حیض نہیں آ رہا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ جو آ رہا ہے والقواعد من یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ تو یہاں بنیادیں مراد ہیں اور یہاں قواعد جمع ہے قاعدہ کی اور قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو. اور ایک اور جگہ میں قرآن مجید میں آ رہا ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا وہ بیٹھنے والی عورتیں جن کو اب نکاح کی کوئی امید نہیں رہی. حیض بند ہو گیا ان کا, بوڑھی ہو گئی تو گھر جا کے بیٹھ گئی. وہ ہے والقواعد وہ جمع ہے قاعد وہ جمع ہے قاعد کی. اور قاعد کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس کو حیض آنا بند ہو گیا وہ بوڑھی ہو گئی. تو قواعد جمع تو لفظ ایک ہی ہے لیکن یہ قاعدہ کی اگر جمع ہو تو ترجمہ ہوگا بنیادیں اور اگر یہ جمع ہو قاعد کی تو یہ صورت میں ترجمہ ہوگا بوڑھی عورتیں. چلو وبه قال اور اسی لیے ان کے بارے میں منظر فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن وہ اگر اپنے اوپر کے کپڑے یعنی برقع اتار بھی دیں تو اجازت ہے. اسی لیے بوڑھی عورت سے جو بہت بوڑھی ہو اگر کوئی آدمی ہاتھ بھی ملا لے اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھروا لے تو جائے. تو بہت بوڑھی ہو گئی ہاتھ بیچاری کا ہاتھ نہ نظر آئے گرلیاں بڑی ہو گئی فتنے کا کوئی محل ہی نہیں. جی وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لو حدثان قومك بالكفر قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. جدید تو گزر گئی ہو ہے. چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو کا استعلام کرتے تھے رکن حجر اسود کا اور رکن یمانی کا اور رکن عراقی اور رکن شامی کا آپ استعلام نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی کہا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوز وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم يقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية.
यहाँ हमारे यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है 28/1/1426 ईस्वी, 1426 ईस्वी में 28 मुहर्रम को यानी 6 माही प्यार से पहले हम यहाँ पहुँचे। खुद उसको बाहर से हमने शुरू किया था 6 माही के बाद, अब 6 माही को देखते माशा अल्लाह काना व मालम यशा जी। باب قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبه قال حدثنا یہ ساری جو ہے نا حدیث جو آگے آ رہی ہے یہ تعبیر قبلہ سے متعلق ہیں، گزر چکی ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھو کہ یہ تعبیر قبلہ کا واقعہ پیش آیا ہے ظہر میں، واقعہ پیش آیا ظہر میں، اور پھر آپ نے پہلی نماز جو پوری آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی وہ تھی عصر کی نماز. پھر وہ اطلاع پہنچی ہے ذوالقبلتین میں عصر ہی میں، اور وہ آدمی وہاں پہنچے تو وہاں یہ اطلاع ملی تو دارو کا ماہوم وہ گھوم گئے، اور پھر یہ اطلاع قبا میں پہنچی ہے اگلے دن صبح فجر کے وقت. بس یہ ساری باتیں اگر یہ ذہن میں ہو یہ 4 5 6 احادیث ہیں سب حل ہو جاتی ہیں. وبه قال حدثنا ابو نعيم سمع زهير عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس 16 وقال 17 شهرا. صحیح آپ کو پتا ہے کہ 16 مہینے 4 دن، 16 مہینے 4 دن، کیونکہ 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور پھر آپ نے 16 رجب سن 2 ہجری میں تعبیر قبلہ کا حکم آیا ہے. تو 1 سال 4 مہینے 4 دن آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تعبیر قبلہ کا حکم آیا 16 رجب سن 2 ہجری. جی. وكان يوجب ان تكون قبلته 17 کہا جائے جیسا کہ روایت میں ہے تو اس میں حذف ہو گیا، اور اگر 17 کہا جائے تو وہ اضافہ ہو گیا، لیکن صحیح ہے وہ 16 مہینے 4 دن. جی. وكان يوجب ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى وقال صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون قال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل ان يتحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. باب قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اب یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، 2 باتیں اس میں ذہن میں رکھو. ایک ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اور وسط کہتے ہیں کس کو؟ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے وسط اور ایک ہوتا ہے وقت، اور اس کے بارے میں یہ عربی کا مقولہ مشہور ہے کہ اذا سکنا تحرک واذا تحرک سکنا. تو وسط کہیں گے وہ جگہوں کے بالکل بیچم بیچ جو جگہ ہے وہ ہے وسط. اذا تحرک سکنا بالکل بیچم بیچ. جب آپ وسط کو متحرک پڑھیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. ساکن ہو جائے کیا مطلب؟ سینٹر، بالکل سینٹر نکالنا پڑے گا. لیکن اگر اذا سکنا آپ اس کو وسط پڑھیں تو ان 2 جو کنارے ہیں ان کے درمیان کی جتنی جگہ ہے یہ بھی وسط ہے، یہ بھی وسط ہے، یہ بھی وسط ہے، کیونکہ دونوں کناروں کے درمیان. اور دیکھو نا اس دیوار سے اس دیوار کے درمیان تو درمیان یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ہے وسط. لیکن اگر وسط کہا جائے تو پھر بالکل سینٹر ہے. جب یہ بات سمجھ گئے تو سمجھو کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی درمیان میں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اور وہ بھی ٹھیک سینٹر میں بالکل بیچم بیچ ہونا چاہیے. اسی کو قرآن نے فرمایا کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کیونکہ اگر ادھر سے رستہ جائے گا تو بھی لمبا ہوگا، ادھر سے جائے گا اور بالکل سینٹر سے جائے گا تو وہ اکثر الطرق ہوگا. صراط مستقیم ہمیشہ اکثر الطرق ہوتا ہے. اور معلوم ہوا
اس امت میں فضیلت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اعتدال پر. جو آدمی جتنا زبردست اعتدال والا ہوگا اور افراط اور تفریط سے بچا ہوا ہوگا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہوگا اور وہ امتاً بسطاً کا مثال. اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ اعتدال پر زور دیتے ہیں. آپ لوگ انتہا پسندی کی طرف افراط اور تفریط کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہو اور ہمارے جو اکابر ہیں وہ ہمیں اعتدال کی طرف لے کر آتے ہیں کیونکہ اعتدال جو ہے یہی امت محمدیہ کا کمان ہے. تو قرآن نے فرمایا وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، بالکل سینٹر میں ہونا چاہیے، نہ ادھر ہونا چاہیے. اگر ادھر ہو گئے تو افراط، ادھر ہو گئے تو تفریط. افراط اور تفریط سے بچنا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نبی الرحمہ بھی ہیں اور ساتھ نبی الملحمہ بھی ہیں. سینٹر میں ہیں، بالکل بیچ بیچ. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھو کہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ یہ ساری امت محمدیہ جو ہے یہ پرانی امتوں کے خلاف گواہی کیسے دے گی جبکہ یہ تو وہاں موجود نہیں تھی. تو جواب آپ ہدایت ثالث کے اندر پڑھ چکے ہو کہ جس طرح اور شہادتیں ہوتی ہیں اسی طرح شہادت بالتسامع بھی ہوتی ہے اور شہادت بالتسامع کی بنا پر بھی شہادت دینا جائز ہے. چنانچہ اگر آپ نسب کی گواہی یا موت کی گواہی یا رسالت کی گواہی یہی گواہی تسامع کی بنا پر دینا چاہیں تو دے سکتے. تو یہ شہادت بالتسامع ہے. مولانا وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وابو اسامه واللفظ لجرير عن الاعمش عن ابي صالح وقال ابو اسامه حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير. آپ انکار کر دیں گے کہیں گے ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل. تواتر کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں کہ اتنے سارے افراد اس کو نقل کریں کہ ان کا توافق یا توافق علی الکذب محال. اب کوئی کہتے ہیں جہانگیر بادشاہ دنیا میں ہوا ہی تو یہ کہیں گے پاگل ہے. ارے بھائی جتنے لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں شاہ جہان اور جہانگیر بادشاہ کو کہ ان کا توافق اور توافق علی الکذب محال. کوئی آدمی کیا وہ بغیر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح دنیا میں پتہ نہیں لوگوں نے ایسے کر لیا. ارے بھائی تو تواتر کا انکار کر رہا ہے اور تواتر کا انکار جو ہے وہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پاگل ہو تو زیادہ بات ہے لیکن بات ہو رہی ہے عام انسانوں کی تو اس میں خبر متواتر کا انکار نوح علیہ السلام کا تشریف لانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا یہ سب کس سے ثابت ہے؟ تواتر سے ثابت ہے. ایسا تواتر سے ثابت ہے کہ یہودی اس کے قائل ہیں، عیسائی اس کے قائل ہیں، مسلمان اس کے قائل ہیں، ساری دنیا اس کے قائل ہے. کوئی آدمی انکار کرے نوح علیہ السلام کی رسالت کا اس کا مطلب ہے کہ خبر متواتر کا انکار کر رہا ہے. چلو باب قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء جاء جاء فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. جلدی جلدی پڑھو. باب قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء لا عما تعملون. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمد عن ابي عن انس قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. ہمارے نظران فرمایا جب دنیا میں میرے علاوہ کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو. اور یہ ذہن میں رکھو
کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے سن 93 ہجری، تو غالباً جو بالکل آخری میں فرمایا ہوتا انہوں نے، جبکہ اکثر صحابہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس وقت میں فرمایا کہ اب دنیا میں میرے علاوہ کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا۔ باب قولی صحابی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 110 ہجری میں حضرت الطفیل الغنوی رضی اللہ عنہ۔ باب قولی ولئن أتيت الذين أوتوا امام الكتاب ابو حنیفہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 80 ہجری۔ باب قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وإلى قوله إنك إذا لمن الظالمين. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إلى قوله من الممترين. بالسند المتصل منا إلى إمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوده وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بين الناس بقضاء في صلاة الصبح إذ جاءوا آتهم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن فقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. باب قولي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إنما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفوا نحو القبلة. باب قوله ومن حيث خرجت فول وجهك شاطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون شطره تلقاه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، بلکہ مسجد حرام کی جو جہت ہے اس کی طرف رخ کر لینا کافی، مطلب پڑھ لیا ہوگا آج بیت اللہ یہاں ہے اور مسجد حرام بند کرو یہاں ہے، ایک آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے ادھر کو روک کر کے نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، اس لیے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے نہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، بلکہ مسجد حرام کے شطر کی طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام اگر مغرب کی طرف ہے تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو تو نماز ہو جائے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله کہا جاتا ہے کہ مصلی کی اگر یہ جو پیشانی ہے اس کے کسی جانب سے خط نکالا جائے طول میں اور مسجد حرام کے اوپر ایک خط بھیجا جائے عرض میں اور یہ کہیں بھی جا کے زاویہ قائمہ بنا دے نماز ہو جائے. باقی اور بھی تفصیل آپ اپنی جگہ میں پڑھیں. یہ سمجھاؤں ضرورت پڑے گی سمجھانے کی. دیکھو یہ ہے فرض کرو بیت اللہ یہ ہے، چلو یہ ہے بیت اللہ ہے اور فرض کرو یہ مسجد حرام ہے جی. ایک آدمی یہاں نماز یہ فرق ہے کہ نہیں لمبی یہاں سے بات ہے، ایک آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یوں رک کر کے نماز پڑھے گا یوں رک کر کے نماز پڑھے گا، سیدھا رک کر کے نماز پڑھے گا. اب اس کو نہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ مسجد حرام کی طرف، بلکہ شطر المسجد الحرام. اور کمال اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں پڑھ رہا ہے فرض کرو یہ ہے نا، اب یہ آدمی اگر یہاں نماز پڑھ رہا ہے بیت اللہ یہ ہے، اب یہ ہم نے خط کھینچا عرض میں چوڑائی میں، ادھر سے ہم نے خط کھینچا لمبائی میں اور وہ جا کے اس نے زاویہ قائمہ بنا دیا نماز ہو گئی. اب اس کا نتیجہ اور کیا نکلے گا کہ یہ جو آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے
اگر تھوڑا سا یوں کر کے نماز پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر اس نے یوں کر کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ یوں کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی پیشانی کے بیچ سے اگر نکالا جائے تو زاویہ قائمہ تو نہیں بنے گا، لیکن پیشانی کے اس جانب سے اگر نکال دیا جائے تو زاویہ قائمہ بن جائے گا، اسے نماز ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 90 ڈگری تک بھی انحراف ہو تو نماز ہو جاتی ہے، 90 ڈگری تک بھی انحراف ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اب بھی نہ سمجھو تو اللہ تعالیٰ ہی تمہیں سمجھے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بين الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال انزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كآياتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. باب قوله ومن إذ خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وإيتم كنتم إلى قوله فلعلكم تهتدون. أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات واحدها شعرة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصفوان الحجر ويقال الحجارة الملس التي لا تملك شيئا والواحدة یعنی صفوان کہتے ہیں پتھر کو، بلکہ چکنی چٹان کو، الحجارہ الملس وہ چکنی چٹان جو کسی چیز کو نہیں اگا سکتی، یعنی اس کے اندر کوئی پتا وتا وہ بھی نہیں اگ سکتا۔ صفانة بمعنى الصفا والصفا للجميع. أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعنهم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يحلون لمناة وكان مناة هو قريب وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة إلى قول أن يطوف بهما. خلاصہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے اور اس پر بت رکھے ہوئے تھے، تو اسلام لانے کے بعد ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم کریں یا نہ کریں، تو ان کو خیال ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن نے کہا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ادھر انصار جو تھے جو مدینے سے آتے تھے تو وہ کبھی بھی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہی نہیں تھے، اور کے اپنے خود تھے وہ وہاں جایا کرتے تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے تو کبھی بھی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی، تو ہم اب بھی نہ کریں۔ ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ کوئی حرج نہیں ہے تم طواف کرو صفا اور مروہ۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ قصے ہیں، مشرکین مکہ کرتے تھے مگر اب ان کو اشکال ہوا کہ اب ہم کریں یا نہ کریں، اور انصار شروع سے کرتے ہی ہیں۔ یہ بات تو پڑھ لی ہوگی آپ۔ باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اي اضدادا واحدها ند. اب دیکھو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی جو کل ہم نے عرض کی تھی کہ انداز جمع ہے نت کی، اور نت
کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے شریف کے اور مثل کے، لیکن یہاں امام بخاری فرماتے ہیں کہ انداز افضال یعنی جس کے معنی میں، تو وجہ یہ ہے کہ نصف کہتے ہیں نصیب کو اور شریف کو ٹکر کے آدمی کو، اور جو ٹکر کا ہوتا ہے وہی جس پر بھی آتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ پھر جس سے بھی آ جاتا ہے۔ فبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن العامش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فقلت انا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنه۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے حضرت مفتی عبداللہ بڑھوی صاحب دعوت برکاتہم کا درس ہوگا۔ 11 بجے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مفتی عبداللہ بڑھوی صاحب دعوت برکاتہم کا درس ہوگا۔